بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا روزہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے سوائے دو شخصوں کے کہ جن کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے۔ ایک ہے مسافر اور دوسرا ہے مریض۔ انسان اگر شرعی سفر کے اندر ہو تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس کو رخصت دی ہے، اگر یہ روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن اگر نہ رکھنا چاہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہوتی ہے رخصت اور دوسری طرف ہے عزیمت۔ ہر موقع پر اللہ رب العزت کی نظروں میں بلند مقام پانے والا وہی انسان ہوتا ہے کہ جو رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو اللہ نے حالت سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں بلکہ اجازت دی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو رکھ لیتا ہے تو اس پر اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے مریض، کہ ایسا مرض انسان کو لاحق ہو کہ انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو روزے رکھنے کی وجہ سے اس مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو یا اس سے انسان کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ان دو انسانوں کو اللہ رب العزت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ انسان جب یہ مسافر یا اسی طرح جو مریض ہے وہ تندرست ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ اپنے روزے کی پھر دوبارہ بعد میں قضا کر لیں۔ اس کے علاوہ ابتدائے اسلام کے اندر جیسے کہ دوسرے پارے کے اندر ہے، یہ اجازت تھی کہ تندرست ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس کا فدیہ ادا کر دے تو اس کے لیے کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بعد کے اندر جو دوسری آیت قرآن مجید کی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے وہ پہلی والی آیت جو ہے وعلی الذین یطیقونہ، یہ آیت کا جو حکم ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے کہ جو شخص تندرست ہو، صحت مند ہو اور رمضان کا مہینہ پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھ لے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صحت مند تندرست آدمی جو ہے یہ رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے لیے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اگر یہ چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فدیہ ادا کر دوں گا تو یہ فدیہ اس کی طرف سے ایسا ادا نہیں ہوگا اور روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت بیان فرمائی کہ اگر ایک انسان رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دے اور بعد میں وہ ایک سال تک لگاتار روزے رکھتا رہے تو اس صورت کے اندر جتنا ثواب اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ نے اس کو دینا ہوتا ہے وہ ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ ہاں، اب دوسری طرف آتے ہیں فدیہ کے بارے میں، کہ ایک شخص بوڑھا ہے جس کو جساس کہتے ہیں، کہ جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، مکمل طور پہ ضعیف ہو چکا ہے، روزہ رکھنے کے وہ قابل نہیں ہے، یا ایک شخص ایسا بیمار ہے کہ اس کے صحیح ہونے کا خیال ہی نہیں ہے کہ وہ تندرست ہو جائے گا یا وہ جو ہے نا وہ صحت مند ہو جائے گا، تو اس صورت کے اندر ان پر فدیہ لازم آتا ہے۔ اور فدیہ شریعت کے اندر نصف سا ہے، نصف سا گندم، یعنی ہمارا آج کل کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر اس نصف سا کو آپ یوں سمجھے کہ پونے 2 سیر گندم، پونے 2 سیر گندم یہ جو ہے نا فدیہ کے طور پہ دے سکتا ہے، یا اس کی جو مروجہ بازار کے اندر قیمت ہو وہ بھی دے سکتا ہے، یا اسی طرح صبح اور شام سحری کے وقت یا افطاری کے وقت کسی کسی مسکین کو یہ کھانا کھلا دے 2 ٹائم کا، سحری کے وقت اور افطاری کے وقت 2 ٹائموں کا کھانا کھلا دے، یہ بھی ایک روزے کا فدیہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح پونے 2 سیر گندم جو ہے، یعنی آج کل تقریباً صدقہ فطر کی مقدار ہے تو غالباً
90 یا 100 روپے اس کے بنتے ہیں تو یہ ایک روزے کا فدیہ ادا کرے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ اس شخص کے لیے ہے جو بالکل بوڑھا ہو، لاغر ہو، روزہ رکھنے پہ قادر نہ ہو، یا اسی طرح اس کو ایسی بیماری لاحق ہو کہ جس کا صحت مند ہونا یہ انتہائی محال ہو، تو ان دو صورتوں کے اندر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ صحیح صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ فدیہ ادا کرے گا تو تب بھی اس کے لیے روزے کی وہ جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ گناہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کا ادب احترام کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ مکمل مہینے کا روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔